معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسولا وانبیاء الی سبیل الحق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے اور اس کی مدد سے آج سے ہم ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کا موضوع علم دین ہے۔ علم دین ایک روشنی ہے، علم دین ایک چمک ہے، علم دین ایک نورانی خزانہ ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے یہ خزانہ عطا فرماتا ہے، اور اس خزانے کی عطا کا وسیلہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا سمندر ہوں، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ اس کے دروازہ ہیں۔ جتنے علوم و فنون ہیں اللہ رب العزت نے سب کے سب اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے کل بھی تقسیم ہو رہا تھا، آج بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کو تقسیم کرنے والی ذات پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ علم دین، اس کی نالج ہونا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم یہ سب سے پہلی پوڑی ہے، علم یہ سب سے پہلا زینہ ہے، علم سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان کے پاس علم ہے تو انسان کامیاب ہے، اور انسان کے پاس اگر علم نہیں تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے سامعین، ناظرین تک علم دین کی فضیلت کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کریں کہ علم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان احادیث مبارکہ کو آپ سماعت فرمائیں۔ جب آپ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو احادیث مبارکہ سن کر یہ معلوم ہوگا کہ علم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کی نالج کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور علم لغت میں جاننے کو کہتے ہیں، جان لینا، پہچان لینا۔ مثلاً آپ کوئی بھی چیز لے لیں، دنیاوی کوئی بھی مثال لے لیں، مثلاً آپ واچ لے لیں، کمپیوٹر لے لیں، موبائل لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں آپ، تو اس کے لیے آپ کے پاس اس کی نالج کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ میں اس چیز کا کام کرتا ہوں، یعنی واچ کا کام کرتا ہوں، یا موبائل ریپیئر کا کام کرتا ہوں، یا کمپیوٹر کے ریپیئر کا کام کرتا ہوں،
یا کوئی بھی آپ لے لیں، آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے پاس اس کا علم نہ ہو، لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ لوگوں سے جو چیز آپ نے ریپیئر کرنی ہے وہ لیتے جائیں اور تاریخ پر پھر واپس نہ دیں، بلکہ ریپیئر کرنے کی جگہ آپ ایسے ہی ان کو اٹھا کر کے دے دیں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بیوقوف ہے، یا الگ الگ جو لوگوں کے نظریات ہیں وہ کہیں گے۔ لیکن دوسرے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس اس کی نالج ہے، مثلا موبائل کی ہے، آپ موبائل اس کو لے کر کے دیں گے، ہم موبائل کو کھول نہیں سکتے، اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے، مگر جب آپ مکینک کو دیں گے وہ اس کو کھولے گا، ریپیئر کرے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو واپس دے دے گا، مکمل ریپیئر کرنے کے بعد۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کی نالج ہے، اس کے پاس علم ہے۔ غرض یہ کہ دنیاوی کوئی بھی چیز آپ اگر اس کو کوئی بھی مشینری اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انتخاب کریں گے کہ اس کو کون ریپیئر کرتا ہے، کس کے پاس اس کا علم ہے۔ تو علم کا ہونا یہ ضروری ہے، نالج کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور علم ہے کیا؟ علم ایک روشنی ہے، جیسے ایک کمرہ ہے اور وہ بالکل بند ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اس کے اندر لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو وہ ویران ہے۔ آپ اس کے اندر ہیرا بھی رکھ دیں گے تب بھی وہ ویران ہے، آپ اس کے اندر سونا بھی رکھ دیں تب بھی وہ ویران ہے، آپ اس کے اندر چاندی رکھ دیں تب بھی ویران ہے، آپ اس کے اندر قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی رکھ دیں تب بھی وہ ویران ہے۔ اس لیے ویران ہے کہ آپ قیمتی چیز کو بھی رکھ رہے ہیں لیکن اس کو تو کوئی خبر نہیں ہے، اور کوئی اگر آ کر کے دیکھے گا تو اس کو دکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہاں اندھیرا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا کمرہ ہے جس کے اندر روشنی ہے۔ اب جو انسان اندر آئے گا، کون سی چیز کس جگہ رکھی ہے یہ اس کو نظر آ جائے گا، کہاں کیا ہے نظر آ جائے گا، اس کمرے میں ٹھہرنے کا بھی اس کو من کرے گا، وہ رکے گا بھی۔ تو دونوں میں فرق روشنی ہے، کیونکہ اس کمرے میں روشنی نہیں اور اس کمرے میں روشنی ہے۔ اس کمرے میں روشنی نہیں اور قیمتی سے قیمتی چیز بھی آپ اگر رکھ دیں تو بیکار ہے، اور اس کمرے میں روشنی ہے تو قیمتی کیا آپ اگر سادی سے سادی، نارمل سے نارمل اور بہت کم قیمت والی چیز کو بھی رکھ دیں گے تب بھی وہ نظر آئے گی۔ تو اسی طرح علم ہے، جس ذہن کے اندر علم آ جاتا ہے وہ ذہن روشن ہو جاتا ہے، وہ